اعلیٰ حضرت جی بڑے کمال کے عاشق تھے. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت جب مدینہ شریف میں گیا نا, مکہ المکرمہ میں پہنچے تو وہاں مشہور ہو گیا تھا کہ ایک مشرک آیا ہے جی مکہ مکرمہ میں, بریلی شریف سے, انڈیا سے ایک مشرک آیا ہے. اعلیٰ حضرت جب وہاں پہنچے تو بہت سے لوگ بےتاب تھے دیکھنے کے لیے. کوئی محبت کرنے والے بھی تھے, کوئی اس طرح دیکھنے والے تھے کہ دیکھیں سے مشرک کس طرح ہوتے ہیں. آج ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں نا یہ مشرک ہے, بھتی ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کو جب فرمایا نا انہوں نے کہ یہ بھتی ہے, اعلیٰ حضرت جب وہاں پہنچے تو آپ کے پاس سوالوں کی دھڑا دھڑ سوال آنے شروع ہو گئے. اعلیٰ حضرت نے پھر کیا کیا, آپ پہنچ گئے جی کعبہ بیت اللہ کے اندر. جب وہاں گئے تو دیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے. اعلیٰ حضرت وہ ہے, دیکھا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے جی مکہ مکرمہ کے اندر. اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں سائڈ پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم موجود ہے, اور بائیں سائڈ پہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. اعلیٰ حضرت بڑے پریشان ہوئے کہ میں بریلی شریف سے آیا یہاں مکہ المکرمہ میں, اور یہاں لوگوں کے سوال بھی دھڑا دھڑ آنے شروع ہو گئے, تو میں ان کو جواب کیسے دوں گا؟ یہاں تو میرے پاس کتابیں بھی نہیں ہیں, جی میں کیسے ان کا منہ بند کروں گا, کیسے ان کے سوالوں کا جواب دوں گا؟ تو اعلیٰ حضرت جب دیکھا نا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو اعلیٰ حضرت بڑے خوش ہو گئے. اب تو کام بن گیا نا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی, اب تو کام بن گیا. اعلیٰ حضرت چلے گئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں, اور سیدنا یہ جو شعر ہے نا اس کا پس منظر بتا رہا ہوں. تیری بارگاہ میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لالا بیٹا تیرا. اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا کیوں؟ تو اعلیٰ حضرت نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا, جو حضور کی بائیں سائڈ میں موجود تھے, کہ مہربانی فرمائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ عرض کریں کہ یا رسول اللہ ان سوالوں کے جواب آپ دیں, یا رسول اللہ ان سوالوں کے جواب آپ دیں. تو پھر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش کی. حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی اعلیٰ حضرت کی جب سفارش کی تو پھر اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا, تیری بارگاہ میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, کہ تیری بارگاہ میں ایسا شفیع لایا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضور سیدی غوث اعظم اعلیٰ حضرت کے نواسے, آقا علیہ السلام کے نواسے ہے نا جی. تو اعلیٰ حضرت نے پھر کیا کیا, وہاں بیٹھ گئے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر احمد رضا لکھتا جا, احمد رضا پھر لکھتا جا. حسام الحرمین کتاب ہے میرے پاس, الحمدللہ عربی میں بھی موجود ہے, اردو میں بھی موجود ہے, اس کا ترجمہ بھی. حسام الحرمین آپ نے وہاں بیٹھ کے لکھی, 6 گھنٹوں کے اندر کتاب لکھی. کتنے گھنٹوں میں جی؟ 6 گھنٹوں میں لکھی کتاب حسام الحرمین. قیامت تک کوئی بھی وہاں بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا, قیامت تک حسام الحرمین کا ایسی کتاب لکھی. اعلیٰ حضرت نے جب کتاب لکھی تو اپنے خلیفے کو دی, فرمایا جا جو بھی کہتے تھے نا کہ بھتی آیا ہے مشرک آیا ہے اس کے پاس لے جا, جو مجھے بھتی کہتے تھے نا مشرک کہتے تھے جا ان کے پاس لے جا. اعلیٰ حضرت کی جب وہ کتاب جس کے پاس بھی جاتی وہ حیران ہو جاتا کہ 6 گھنٹوں میں اعلیٰ حضرت نے لکھی. نہیں یہ جھوٹ ہے, اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی لگی ہوگی اس کتاب کو لکھنے میں, لیکن اعلیٰ حضرت نے کتنے گھنٹوں میں لکھی جی؟ 6 گھنٹوں میں وہ کتاب لکھی. جو بھی دیکھتا اس کو پریشان ہو جاتا, کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا. جب واپس آیا نا آپ کا خلیفہ, کہتا حضور اس بات کو کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ آپ نے یہ کتاب 6 گھنٹوں میں لکھی. تو اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا فرمایا, فرمایا یہ کتاب میں نے خود نہیں لکھی, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بلفظ لکھائی ہے اور احمد رضا نے لکھی. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوائے اور احمد رضا خود لکھے تو پھر بتائیں اس کا جواب کون دے سکتا ہے؟ یہ ہے حسام الحرم احمد رضا. اور آپ نے فرمایا تیری بارگاہ میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اور حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا. آج لوگ بات کرتے ہیں نبی پہ, آقا علیہ السلام کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا پہلے اولیاء کی غلاموں کی بات تو دیکھ لو نا. آپ نے فرمایا لولا لجام الشریعہ علی لسانی, لولا لجام الشریعہ علی لسانی لاخبرتکم وما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. فرمایا اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی وہ بھی بتاتا جو کھا کے آئے ہو, وہ بھی بتاتا جو گھر میں چھوڑ کے آئے ہو. آج لوگ کہتے ہیں نا عقل سے کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا. یہ حضور سیدی غوث اعظم 5ویں صدی ہجری کے اللہ کے ولی
500 سال بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا یہ دعویٰ ہے لولا لجام الشریعہ علی لسانی، فرمایا اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی لاخبرتکم، میں تمہیں خبر دیتا وما تأکلون وما تدخرون، جو کچھ کھا کے آئے اور جو کچھ پیچھے بچا کے آئے، میں تمہیں بتا دیتا۔ یہ ہے حضور کا غلام، ایک سیدنا غوث اعظم جن کو ہم غوث کہتے ہیں، اور غوث کا ویسے بھی معنی ہوتا ہے مددگار۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مدد، اس کے علاوہ کچھ نہیں مدد۔ میں نے کہا دیکھیں اللہ رب العزت نے دنیا میں ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا۔ ہاں جی، انبیاء کو بھیجا امت کی تبلیغ کے لیے، صحابہ کو بھیجا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جو بھی نبی آئے اس کے جو اصحاب بنائے وہ اس وجہ سے کہ اس کی مدد کریں، آگے دین پہنچائے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بنایا، کسی کی ڈیوٹی کیا لگائی؟ کسی کو فرمایا کہ تم نے عرش کو اٹھا کر رکھنا ہے، کسی کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے یہاں بیٹھ کے لکھنا ہے ان کے گناہوں کو اور ان کی نیکیوں کو، کسی کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے قبر میں جا کے ان سے سوال کرنا ہے، کسی کو دروغہ جنت بنایا، کسی کو کیا بنایا، کسی کو کیا بنایا۔ میں نے کہا اولیاء کی ڈیوٹی ہے کیا؟ آپ بتا دیں اولیاء کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ہر کسی کی اپنی ایک نہ ایک ڈیوٹی ہے۔ اولیاء کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اولیاء کی ڈیوٹی ہے بھی یہی کہ وہ صرف مصطفیٰ کی امت کی مدد کرے۔ اولیاء کی ڈیوٹی ہے بھی یہی، اور باقی اولیاء کس طرح کرتے ہیں مدد؟ وہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے بن برقیہ نے کی۔ رب کا قرآن ہے، قرآن میں سب کچھ ہے، اگر ماننے کو آؤ تو، اگر ماننے کو آؤ تو قرآن میں سب کچھ ہے، نہ مانو تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو صرف قرآن و حدیث والے ہیں، میں نے کہا تم تو مان لو نا، جو کہتے ہیں صرف ہم بھی قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، میں نے کہا تم تو مان لو نا، تمہیں تو مان جانا چاہیے نا کہ اللہ کی ولی کی جو کرامت ہے وہ برحق ہے۔ آج سے بہتر ہے جب آپ نے فرمایا نا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون تخت لے کے آئے گا؟ ہاں جی، کون تخت لے کے آئے گا؟ وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کیا کہتا ہے؟ انا آتيك به، حضور میں لے کے آؤں گا آپ کے پاس، ان يرتد اليك طرفك، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے۔ یہ کیا تھی؟ کرامت تھی نا، اور ایک قسم کی مدد تھی نا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی۔ پڑھ کے دیکھیں نا، مطالعہ کرتے نہیں، پھر ایسے سوال دھڑا دھڑ سوال بھی اولیاء پہ۔ اولیاء کو اللہ رب العزت نے بنایا بھی صرف مدد کرنے کے لیے ہے، بس جو امت کی مدد کرتے ہیں، اولیاء کی ڈیوٹی صرف ہے بھی یہی۔ اور اعلیٰ حضور سیدی غوث اعظم کو تو اللہ رب العزت نے پھر بڑا مقام عطا فرمایا تھا نا، حضور سیدی غوث اعظم، اور یہ کہتے ہیں دیکھو کہ غوث اعظم تو اللہ ہے بھی، غوث اعظم تو، یعنی غوث اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا مددگار۔ کہتے ہیں سب سے بڑا مددگار کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ میں نے کہا دیکھیں اگر مراتب نہ ہوتے نا، اعتبارات نہ ہوتے تو پھر آپ بات کرتے، ہر چیز کا اپنا اعتبار ہے۔ ہاں جی، سیدنا صدیق اکبر کو ہم سب سے پہلے صحابہ کہتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کو صحابہ کرام سے سب سے زیادہ درجہ دیتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ افضل البشری بعد الانبیاء، افضل البشری سب مسلمانوں سے، سب بشر سے افضل ہیں لیکن بعد الانبیاء۔ میں نے کہا حضور سیدی غوث اعظم ہیں، حضور غوث اعظم ہیں، سب سے بڑے غوث اعظم، لیکن بعد الانبیاء، بعد الصحابہ سب سے بڑے غوث اعظم ہیں، بعد خدا سب سے بڑے غوث اعظم ہیں، اولیاء میں سے سب سے بڑے غوث اعظم۔ اس کا مطلب یہ ہے اولیاء میں سے سب سے بڑے غوث اعظم کون ہے جی؟ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی۔ اور آپ نے جب اعلان فرمایا نا کہ فرمایا قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ تعالی، کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور فرمایا میرا قدم جس ولی کی گردن پر نہیں ہوگا اس کی قدم پر خنزیر ہوگا، اس کی پھر گردن پر خنزیر ہوگا۔ پھر ایسا ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی میری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ خراسان میں بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ نے سنا اس وقت کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا نا حضور سیدی غوث اعظم نے کہ قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ تعالی، میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، تو اس وقت دنیا کے ہر ولی نے آپ کی آواز سنی، دنیا کے اندر جتنے بھی ولی تھے ہر ولی کی کانوں تک آپ کی آواز پہنچی۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکم فرمانے کے بعد حضور خواجہ غریب نواز نے وہی خراسان میں بیٹھ کر اپنا سر مبارک جھکا دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا ولی دیتے کچھ نہیں ہے، میں نے کہا دیکھیں تو صحیح مان تو کہ دیکھیں،
کس طرح نہیں دیتے؟ حضور خواجہ غریب نواز نے اپنا سر مبارک جھکایا اور فرمایا حضور صرف آپ کا قدم ہماری گردن پر ہی نہیں بلکہ ہمارے سروں پر بھی، بل قدم آقا علی رأسی وعینی، اور کیا حضور صرف آپ کا قدم ہماری گردن پر ہی نہیں بلکہ سر پر بھی ہے اور آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا جا معین الدین ہم نے تجھے ہندوستان کی بادشاہی عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ بنے ہندوستان کے کہ نہیں؟ راج کیا ہندوستان میں کہ نہیں کیا؟ کہتے ہیں ولی دیتے کو چاہیے، میں نے کہا بادشاہ میں بنا دیتے اور کیا تھے؟ یعنی ہندوستان کا پھر بادشاہ بنا دیا حضور سیدی غوث اعظم نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور خواجہ غریب نواز کو۔ اور ان کے بعد دور آیا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف فرماتے، وقت کے بہت بڑے ولی ہیں، آپ ممبر پہ تشریف فرماتے، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضور سیدی غوث اعظم نے جو حکم فرمایا تھا نا کہ میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، یہ صرف اسی دور کی بات ہے۔ آپ کے دل میں خیال آیا یہ اسی وقت کے جو ولی تھے یہ حکم صرف ان کے لیے تھا، ہم تو بھئی بات کے ہمارے لیے حکم نہیں ہے۔ آپ ممبر میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کی آنکھ لگی نا، پھر آنکھ اچانک کھلی، آپ ممبر سے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں کہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حضور سیدی غوث اعظم نے جو حکم فرمایا کہ میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، میں نے سمجھا یہ صرف اسی دور کی بات ہے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب ہماری گردن پر تو ان کا قدم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ابھی میرے دل میں خیال آیا ہی تھا کہ مجھے آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی۔ فرمایا میں نے خواب میں دیدار کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ ناراض تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، فرمایا جب میرے غوث نے فرما دیا کہ میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، پھر جنید تم کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ ہاں جی، پھر آپ کھڑے ہو گئے، فوراً کھڑے ہو کے پھر آپ نے گردن جھکا لی۔ فرمایا حضور آپ کا قدم صرف ہماری گردن پر ہی نہیں بلکہ ہمارے سروں پر بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ یہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آخر میں حضرت نے میرے پاس دو سوالات آئے تھے، میں ان کی اصلاح کر دینا چاہتا ہوں۔ میری